میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں جناب قاری ذیشان صاحب سے جو جہانگیر آباد سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ دل بھائی دل نکالنے کے لیے آئیں گے۔ آئیے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر موجود علماء کرام، شعراء کرام، استاد الشعراء جناب ڈاکٹر شمیم صاحب رامپوری، شرافت بسوانی صاحب، چنندہ شاعر آپ نے مدعو کیے ہیں جناب دل خیر آبادی صاحب، فردوس کوثر صاحب۔ آئیے میں خوبصورت نظامت فرما رہے حضرت مولانا رحیل حنفی صاحب، شکریہ جزاک اللہ۔ ہر موضوع پہ شعر الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ میں ان کے حوالے سے 4 مصرعے پڑھتا ہوں، حضرت خالص منقبت کے 4 مصرعے۔ حضرات دعائیں چاہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے انشاءاللہ تڑپ کے بولیں گے سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کا قول ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، آپ کے سانچے میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ خود بخود کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں عرفان منصوری صاحب۔ نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے انشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا ضرور آئے گی۔ کہ نظر کے سامنے نور، نظر کے سامنے نور نظر ہوتے تو کیا ہوتا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ بھائی، انشاءاللہ تڑپ جائیں گے، سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ کہ نظر کے سامنے نور نظر ہوتے تو کیا ہوتا، اور مدینہ آنے جانے کو جو پر ہوتے تو کیا ہوتا، مدینہ آنے جانے کو جو پر ہوتے تو کیا ہوتا، نظر کے سامنے نور ہے نظر ہوتے تو کیا ہوتا، اور حکومت روزگی ہم پر حکومت روزگی ہم پر نگے الزام لاتی ہے، حکومت روزگی ہم پر نگے الزام لاتی ہے، اگر اس دور حالی میں عمر ہوتا تو کیا ہوتا۔ بھائی واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت خوب قاری ذیشان صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً آج کے اس دور میں حضرت عمر جیسی حکومت چاہیے، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ بھائی مخصوص لب و لہجے کے حامل ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت۔ بہت بہت شکریہ حضرات، تمام سینئر شعراء اکرام، کرم فرمائے عرفان منصوری صاحب کی دعائیں ملی۔ میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی ادا ہو گئی۔ پھر پڑھ دوں انشاءاللہ، سماعت فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نہیں بولیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار کہہ دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ۔ نظر کے سامنے نور ہے نظر ہوتے تو کیا ہوتا، مدینہ آنے جانے کو جو پر ہوتے تو کیا ہوتا، اور حکومت روزگی ہم پر حکومت روزگی ہم پر نگے الزام لاتی ہے،
اگر اس دور حولی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دین آقا میں ڈھلنا پڑے گا، دین آقا میں ڈھلنا پڑے گا، دین آقا میں ڈھلنا پڑے گا، اور پھر سے خود کو بدلنا پڑے گا، پھر سے خود کو بدلنا پڑے گا. اور چاہتے ہو اگر سر بلندی، چاہتے ہو اگر سر بلندی، کہ سنتوں سے لپٹنا پڑے گا، سنتوں سے لپٹنا پڑے گا، پھر سے خود کو بدلنا پڑے گا. قاری صاحب مجھے یاد آیا کہ دل و جان ان پر فدا کرتے کرتے، دل و جان ان پر فدا کرتے کرتے، مروں کاش ان سے وفا کرتے کرتے. اور آئیے آخری ایک مطلع ایک شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت اچھے. سماعت فرمائیں. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو آپ ذہن میں رکھیں. سماعت فرمائیں جی کہ جس گھڑی زمانے میں کہ جس گھڑی زمانے میں آمینہ کا لاہ گیا، جس گھڑی زمانے میں آمینہ کا لاہ گیا، آمینہ کا لاہ گیا، کہ جس گھڑی زمانے میں آمینہ کا لاہ گیا، آمینہ کا لاہ گیا، کہ دو جگہ روشن ہوئے، دو جگہ روشن ہوئے، ارے کفر پر زوال گیا، دو جگہ روشن ہوئے، کفر پر زوال گیا. بے شک بے شک بے شک. بہت اور جب سنا عمر بھی اب دین میں ہوئے شامل. آج کل ہم سنتے ہیں کہ مودی صاحب جیت گئے ہیں تو دل میں کھلبلی پیدا ہو جاتی ہے. یقین جانیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد شیطان اور کافروں کے دل میں کیسی کھلبلی مچی ہوگی. سماعت فرمائیں کہ جب سنا عمر بھی اب دین میں ہوئے شامل، کہ جب سنا عمر بھی اب دین میں ہوئے شامل، دین میں ہوئے شامل، تو خیریت نہیں اب میری، خیریت نہیں اب میری، ارے میرا بھی زوال گیا، اس گھڑی زمانے میں آمینہ کا لاہ گیا. کیا کہنے ماشاءاللہ.